كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہیں جو ہر شے کا خالق و مالک ہے، اور وہ اکیلا ہمہ قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور امت کے تمام سلف و خلف کے لیے۔ احباب ذی وقار، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، معاشرے اور قوم کی اصلاح کا انحصار فرد کی اصلاح پر قائم ہے، کیونکہ افراد کے مجموعے سے ہی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر فرد کی اصلاح کو مطمع نظر بنا لیا جائے، نتیجتاً افراد کی اصلاح کے ساتھ وہ پورا معاشرہ درست ہو جائے گا،
اور یہی طریقہ دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا رہا ہے. اور فرد کی اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اس کا مقصد حیات اس کو نہ سمجھا دیا جائے، خالق کائنات کی محبت، اور ایسی محبت، ایسی خشیت جو تمام آلائشوں سے پاک ہو. جب یہ دل درست ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے. فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہی فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، نتیجتاً انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل کہلاتا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ کسی 6-7 فٹ کے انسان کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل کو درست کر دیجئے، نتیجتاً وہ سارا انسان درست ہو جائے گا. اور دل کی درستگی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ دل کو خراب کون سی شے کرتی ہے، دل کو کون سے عوارض لاحق ہوتے ہیں جن کی بنا پر دل خراب ہو گیا. اور دل کے خراب ہونے کا معنی جسم خراب ہونا ہے، جسم کے خراب ہونے کا معنی فرد کا خراب ہونا ہے، اور افراد کے خراب ہو جانے کا معنی معاشرے کا بگڑ جانا ہے. تو دل کے اوپر لاحق ہونے والے عوارض، ان کے بارے میں انسان کو علم ہونا کس حد تک ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے، دل کے اوپر جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان کی 2 ہی اقسام ہیں، وہ صرف 2 ہیں. نمبر 1 شہوات اور دوسرے شبہات. شہوات یعنی خواہشات کا اسیر ہونا. ایک انسان کے دل میں شہوات کا بسیرا ہے اور وہ ان کا اس حد تک غلام ہے کہ جب اس کی کوئی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے. اس کا مطمع نظر محض اپنی شہوت کو تسکین پہنچانا ہوتا ہے. ایسا انسان یقیناً خطرناک ہے. اور دل کے اوپر لاحق ہونے والا دوسرا بڑا عارضہ، اس کا تعلق شبہات کے ساتھ ہے. عام طور پر جو انسان دین پر گفتگو کرتا ہے وہ عموماً شہوات کو ہی زیر بحث لاتا ہے. فحاشی نہیں ہونی چاہیے، عریانی نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی، بے حیائی، ناچ گانے، رقص، مال کا پجاری ہونا، شہرت کا بھوکا ہونا، یہ تمام چیزیں یہ زیر بحث آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مصلح ہے جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ان بیماریوں کو زیر بحث لا رہا ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ خطرناک بیماریاں ہیں، لیکن صرف یہ بیماری نہیں ہے، ایک دوسری بیماری شبہات کی بیماری ہے. اور
شبہات کی بیماری وہ شہوات کی بیماری سے اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ شہوات کا عارضہ اسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جو شہوات کا خریدار ہے، لیکن شبہات کی بیماری میں وہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ وہ شبہات میں مبتلا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، اور اس نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ یہاں خنزیر کا گوشت فروخت ہوتا ہے۔ اب جو بھی جائے گا شعوری طور پہ جائے گا، با مقصد جائے گا، نیت کر کے جائے گا کہ مجھے خنزیر کا گوشت ہی چاہیے۔ جس کو خنزیر کا گوشت نہیں چاہیے وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا گوشت فروخت کرنے والا ہے جو بیچ رہا ہے خنزیر کا گوشت، لیکن اس نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہوا ہے مٹن شاپ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نرغے میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ جتنے خواہشات کی تسکین کے اڈے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، وہاں وہی لوگ جاتے ہیں جو وہاں اس کے خریدار ہیں۔ کوئی آپ کو زبردستی نہیں لے کے جا رہا، لیکن جو شبہات کے اڈے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے دلوں میں آپ کے دین کے متعلق شبہات پیدا کر کے آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی شکلیں بھی بسا اوقات آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے نورانی چہرے ہیں، ان کی پگڑی کئی منزلہ ہے، وہ عبادت گزار بہت زیادہ ہیں، فرائض ہی نہیں نوافل میں بھی کثرت وہ کرنے والے ہیں، روزے دار ہیں، حلال اور حرام کا بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ آپ عین ممکن ہے اس کے جھانسے میں آ کے اس کی جانے والی گفتگو سے اپنے دل میں شبہات کو لے کر اٹھیں، اور جب آپ اٹھیں تو آپ کے ایمان کی وہ کیفیت نہ ہو جو پہلے تھی۔ آپ پہلے توحید پرست تھے، لیکن عین ممکن ہے اب آپ کے دل سے توحید کی اہمیت نکل چکی ہو۔ آپ پہلے سنت کی خاطر جان تک قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ نہیں یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ آپ کے دل سے وہ اہمیت نکل جا چکی ہے۔ آپ چاہتے نہیں تھے، آپ اس کے خریدار نہیں تھے، لیکن وہ آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اب اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہوات اور شبہات اگرچہ دونوں خطرناک بیماریاں ہیں اور دونوں ہی دل کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، دل کے فساد کا بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، لیکن شبہات کی بیماری وہ نسبتاً شہوات کی بیماری سے زیادہ سنگین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ دو بیماریاں ہیں تو ان کا علاج بھی الگ الگ ہے۔ شہوات کا علاج ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے عبادت کے ذریعے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے محبوب چیزیں وہ ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کر رکھی ہیں، یعنی فرض نماز، فرض روزہ، فرض صدقہ، فرض حج،
ان کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے بعد نوافل میں کثرت کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ کثرت سے نوافل ادا کرنے کے نتیجے میں اب وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، اس کے دل سے شہوات کی محبت ختم ہو چکی ہے، اور یہ وہی سنتا ہے جو اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے، وہی لیتا ہے جو اللہ اس کو دلانا چاہتا ہے، ادھر چلتا ہے جدھر اللہ اس کو چلانا چاہتا ہے۔ تو یہ کس کا علاج ہوا؟ شہوات کا۔ لیکن شبہات کا علاج وہ علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ شبہات کا علاج کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ بغیر علم کے آپ تہجد گزار ہو سکتے ہیں، آپ نفلی روزے کثرت سے رکھنے والے ہو سکتے ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر علم کے عین ممکن ہے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں توحید نہیں ہے، آپ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ چاشنی موجود نہیں ہے۔ تو ان شبہات کا علاج علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ شبہ کہتے کس کو ہیں۔ شبہ کی تعریف: دو چیزوں کے درمیان حسی یا معنوی طور پر ایسی مماثلت پائی جانا کہ دونوں کی پہچان نہ ہو سکے۔ چیزیں وہ دو ہیں لیکن حسی طور پر یا معنوی طور پر ان میں ایسی مماثلت پائی جاتی ہے کہ دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا۔ جیسے آج کل وہ ہمارے ہاں یہ جو فوٹو اسٹیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا لکھ کے لگایا ہوتا ہے؟ نقل اصل سے بہتر۔ کیا لکھا ہو جاتا ہے؟ نقل اصل سے بہتر، یعنی اتنی آپ کی اصل وہ دکھنے میں وہ اٹریکشن نہیں رکھتی جتنا ہم نقل اس کو خوبصورت کر کے بنا دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نقل اصل سے بہتر۔ نقل اصل سے بہتر ہو لیکن نقل نقل ہی ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ ہمیں اصل چاہیے۔ جو پہچاننے والے ہیں، جو صاحب نظر ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ نقل ہے اور یہ اصل ہے۔ نقل اور اصل کے درمیان جب آپ فرق سیکھ جاتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ شبہات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور ہمارے زیر قرات جو کتاب ہے جس کو ہم اللہ کی توفیق سے آج شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کا عنوان ہی ہے کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ وہ جس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے جن طرق سے حملہ آور ہوتا ہے، ان میں سے آپ اکثر شہوات کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، شبہات کو یکسر بھلائے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ اکبر، شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد روز اول ہی اس بات کا عزم کیا تھا اور کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن سے خبردار کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ کسی دھوکے میں، کسی فریب میں نہ رہ جانا،
انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ تمہارا دشمن اور اس کا قبیلہ، اس کا لاؤ لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کا پالا، آپ کا واسطہ ایسے دشمن سے پڑا ہے جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی انسان کو برائی، بے حیائی، فحاشی، ڈاکہ زنی، چوری، کرپشن، بدعنوانی، ان چیزوں کے اوپر تو لگائے اور شرک کے بارے میں وہ بے فکر ہو جائے کہ جناب بس ٹھیک ہے، ان کو ان کاموں میں لگا دیا کافی ہے. نہیں، اس کا سب سے بڑا ہتھیار وہ یہ ہے کہ ان کو توحید سے خالی کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ توحید سے خالی ہو گئے پھر ان کو کسی اور گناہ میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ کوئی اور گناہ کریں یا نہ کریں، اور نہ صرف گناہ نہ کریں بلکہ ساری نیکیاں بھی کر لیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں ان کی اکارت جانے والی ہیں، ضائع ہونے والی ہیں. تو وہ اس مقصد کے پیش نظر وہ اور اس کا علاوہ لشکر آپ کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس حد تک شاطر ہے، کس حد تک آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے عزم صمیم کیے ہوئے ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب میں سے ایک جماعت انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے، آپس میں انہوں نے مشاورت کی کہ ہم یہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن رہے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ دن کے آغاز میں اسلام قبول کر لیں. جب ہم میں سے بعض لوگ اسلام قبول کر لیں گے نا تو پھر ایک دم ان کے دلوں میں تقویت پیدا ہو جائے گی. وہ یہ کہیں گے کہ ان اہل کتاب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ان کی پیروی اختیار کر کے صحیح کام کیا ہے، کیونکہ کتاب تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کتاب نہیں تھی. یعنی مشرکین مکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، دن کے آغاز میں ایمان لے آؤ لیکن شام کو کفر کر دینا. اس سے کیا ہوگا؟ پھر ہم کہہ دیں گے بھئی ہمیں لگا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں لیکن یہ وہ نبی نہیں ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں شبہ پیدا ہو جائے گا. لعلہم یرجعون، یہ کام اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر لوٹ آئیں. وہ آپ کو اس دین سے ہٹانے کے لیے اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، جناب یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات کی ہے، اب تو کوئی ایسا نہیں ہے، اب تو الحمدللہ ہم ایک مسلم سٹیٹ میں رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے ہاں تو باہر کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی نصرانی نہیں ہے، کسی سے ہمیں کوئی پالا نہیں پڑتا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے طریقوں پر چل نکلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی وہاں گھسو گے. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر اہل کتاب میں اس ذہنیت کے حامل لوگ موجود تھے تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے. اگر وہ اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے عزم صمیم کیے بیٹھے تھے، آج بھی کچھ
شرک کے رسیا، شرک کو عبادت بنا کر یا عقیدت کے نام سے لوگوں میں پروان چڑھانے والے وہ ضرور موجود ہوں گے۔ اس سے کبھی بے فکر اور لاپرواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا اور اپنے دل کو خراب کر دینا۔ وہ دل جو کہ ایمان کی آماج گاہ ہے، اس ایمان کی جگہ پہ نفاق کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کا تعارف ان الفاظ سے بھی کروایا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جس میں تشابہ ہے، جس میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال موجود ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ فتنہ چاہتے ہوئے اور ان آیات کو اپنی مرضی کا معنی پہنانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیات کی تعویل، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس آیت کو بھی مصنف نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اس پیرائے میں پڑھیں گے تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اپنے بارے میں، اپنے ایمان کے متعلق، اپنی اولاد کے بارے میں جس قدر آپ جانتے ہیں کہ شہوات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو شبہات کے بارے میں خبردار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، فرمایا کہ تو اپنی ہی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اندازہ کیجئے، قتل کرنا وہ اولاد کا نہ ہو، کسی اور کا ہو، کسی طاقتور انسان کو کوئی قتل کر دے اور بغیر کسی سبب کے قتل کرے، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ یہ چھوٹا گناہ ہے؟ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر یہی قتل انسان کسی اور کے بجائے اپنے ہی اولاد کو قتل کر دے، ایک اس بچے کا معصوم ہونا اور پھر اپنی ہی اولاد ہونا، یہ کتنی رحمتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو قتل کر رہا ہے اس لیے کہ اس کو کھلانا پڑے گا، حالانکہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے چھوٹا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرے۔ بدکاری وہ کسی سے بھی ہو وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، لیکن کسی اور کی نسبت پڑوسی کے حقوق تو بہت زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جب بھی آتے مجھے پڑوسی کے حقوق کی پاسداری کا کہتے، حتیٰ کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں نہ شریک کر دیا جائے۔ اس حد تک پڑوسی کے حقوق کا حکم دیا گیا۔ اور یہ انسان
کہ اس نے اپنے جو ہے وہ حق ہمسائیگی کا ہی خیال نہیں رکھا. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک سے بڑا نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ جب کہیں قتل ہو، آپ ٹی وی پر ایسی تصاویر دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کٹے پھٹے لاشیں ہیں، خون ہے، چیتڑے بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں ایک وہ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلاں نے اپنے معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیسا زمانہ آ گیا. لیکن جب آپ کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ شرک ہو رہا ہے، آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کہا جائے کہ جناب فلاں نے بدکاری کی ہے، ایک شریف النفس انسان اس بات سے گھن کھاتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اور کہا جائے کہ فلاں نے اپنی پڑوس میں اس قسم کی حرکت کی ہے، آپ کے جسم پہ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، آپ فکر مند ہو جاتے ہیں، یار اب کیسی بدامنی آ گئی. لیکن آپ آئے روز آپ کے سامنے اس قسم کے باتیں کی جائیں جن سے شرک کی بو آتی ہے، اور عین ممکن ہے آپ خود وہ کام کر رہے ہوں لیکن آپ کو کبھی گھن نہ آئے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو؟ جو نصیحتیں کی ان میں سب سے پہلی نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے، سب سے پہلی بات سن لے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی ظلم کائنات میں موجود نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن یہ اتنا اہم ہتھیار وہ بلائے بیٹھا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے دل میں آپ کے ایمان لانے کے بعد شبہات کے ذریعے اس دولت کو چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور ان شبہات کا علاج علم کے ذریعے ہوتا ہے. وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نازل فرما کر اس انسانیت کے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر اللہ کی توفیق سے آج ہم کتاب کشف الشبہات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. کشف الشبہات، اس کے مؤلف ایک غیر معمولی شخصیت، امام الدعوہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 1115 ہجری کی ہے اور وفات 1206 ہجری کی ہے. موجودہ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض، اس کے نواح میں ایک علاقہ ہے جس کا نام عیینہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو جو برکت عطا فرمائی، اگرچہ اس وقت اور بھی بہت سے مصلحین تھے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، ان سے انکار نہیں، لیکن جو مقبولیت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. ہمیں اس دور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں وہ بھی ملتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات، ان کو ہم ان کا استقصاء نہیں کر سکتے ایک مجلس میں بیٹھ کر، لیکن جو اللہ رب العزت نے برکت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو عطا فرمائی، اس کے اثرات آج تک ہمیں وہاں دکھنے کو نظر آ رہے ہیں.
آج تک ہم وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں جو شرک کرنے والے تھے اور شرک کی تعلیم دینے والے تھے، شرک کی ترویج کرنے والے تھے، وہ ان کی دعوت پر کچھ اعتراضات رکھتے تھے، اور یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں تھے، یہ وہی شبہات اور اعتراضات تھے جو ہر دور میں مشرکین پیش کرتے رہے ہیں۔ آپ یوں کہیے کہ یہ پہلے سے چبائے ہوئے لقمے تھے جو اب تک چبائے جا رہے تھے اور آج بھی چبائے جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو باتیں آج ہمیں کر رہے ہیں، یہ باتیں اس وقت کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعتراضات اور ان شبہات کا تسلی بخش جواب قرآن حکیم میں نازل فرما دیا ہے، اور قرآن حکیم روز قیامت تک کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ مشرکین آتے رہیں گے اور شرک کی ترویج کے لیے کد و کاوش کرتے رہیں گے، ان کا مقابلہ، ان کے شبہات کا مقابلہ قرآن حکیم کی روشنی میں کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اعتراضات جو ہیں، وہ جو شبہات ہیں، وہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں، لیکن اگر انسان لا علم ہو تو پھر اس کو نرغے میں لانے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے یہ مختصر سا رسالہ لکھا۔ اس مختصر سے رسالے میں 13 شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ اہل شرک موحدین پر اٹھاتے ہیں اور ان کو راہ توحید سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ وہ 13 اعتراضات شیخ الاسلام نے ذکر فرما کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات بھی اس میں بیان فرما دیے ہیں، اور اس رسالے کا نام رکھا گیا ہے کشف الشبہات۔ کشف الشبہات کا معنی ہماری زبان میں بنے گا شبہات کا ازالہ، شبہات کا ازالہ۔ تو اب اللہ کے توفیق سے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی پڑھیں جی سفیر صاحب۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الفصل الاول بیان ان مهمة الرسل الاولى تحقیق توحید العبادة کشف الشبہات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ان مهمة الرسل الاولى تحقیق توحید العبادة۔ جی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، قرآن حکیم کی اقتداء کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن حکیم کا آغاز کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مکتوبات لکھواتے تو شروع میں کیا لکھواتے؟ بسم اللہ۔ تو اب شیخ الاسلام نے اسی طریقے کو اپنایا، اور یہی طریقہ ہمارے لیے بھی برکت کا باعث ہے۔ اپنی بات کا آغاز کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے، ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہو۔ اور اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہم کسی برائی سے نہیں بچ سکتے جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کا انسان مستحق بنتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر مصنف یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبات گرامی لکھوائے اور ان کے شروع میں بسم اللہ لکھا، اور بسم اللہ کے بعد کیا تھا؟ میسج تھا، مکتوب تھا، ایک پیغام تھا۔
تو یہ بھی بسم اللہ کے بعد میں آپ کے ہاتھوں میں ایک پیغام دے رہا ہوں. اس پیغام کو آپ بھی اچھی طرح سن لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام لکھا تھا، بسم اللہ کے بعد لکھوایا تھا، وہ کیا تھا؟ اسلم تسلم، تو اسلام لے یا محفوظ ہو جائے گا. تو میں بھی اسلام کی ہی تعلیمات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھنا چاہتا ہوں، جس کے حاصل کر لینے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں آپ کی دنیا اور آخرت متضمن ہے. تو یہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہ آغاز کرتے ہیں. ہاں جی، اس کے بعد فرماتے ہیں، جی پڑھیے جی. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعباده. اعلم رحمک اللہ، جان لے، اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے. اعلم، جان لے. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان لینا. علم کی تعریف کیا ہے؟ کیوں جی؟ علم، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. جاننا، ٹو نو، صرف جاننا یہ علم ہوتا ہے جی؟ کھوجنا، معلوم کرنا. علم کی تعریف سمجھ لیجئے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی، اس کا نام ہی العلم رکھا. اس میں انہوں نے علم کے بارے میں گفتگو کی، علم کی تعریف، علم کی اقسام، علم نافع، علم ضار، اس کے اوپر انہوں نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. بڑی اچھی کتاب ہے، ہر طالب علم کو ضرور پڑھنی چاہیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو علم کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے، العلم ہوا ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما. کسی شے کا ادراک اس کی حقیقت پر، اور ادراک بھی کیسا؟ پختہ ادراک، شک اور شبے سے بالا تر، اس کو علم کہا جاتا ہے. ادراک، ایسا ادراک کہ جو جیسے اس چیز کی حقیقت ہے آپ نے اس کو ویسے ہی جانا ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کسی شے کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور آپ اس کو کچھ اور سمجھ کے کہتے ہیں کہ میں عالم ہو گیا ہوں، میں نے علم حاصل کر لیا ہے. تو وہ علم نہیں ہوتا. 6 مراتب ہیں ادراک کے، 6 مراتب ہیں. یعنی آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں جو ادراک ہوتا ہے وہ کس کس قسم کا ہوتا ہے. ان میں سے سب سے پہلے وہی ہے جو آپ کو بیان کیا، ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما. اور یہ ہے علم، کسی شے کا اس کی حقیقت پر پختہ ادراک. جی میں نے ابھی مختصر الفاظ، کسی شے کا یا کسی چیز کا اس کی حقیقت پر پختہ ادراک علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ادراک کا یہ تو ہے پہلا مرتبہ. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ سرے سے ادراک ہی نہ ہو، سرے سے ادراک ہی نہ ہو، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے ادراک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جہل بسیط. جہل، جیم ہے لام، جیسے ابو جہل نہیں لکھتے. بسیط، بے سین یہ اور آگے طا، طا زوا والا طا، توئیں جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں توئیں. جہل بسیط وہ کیا ہے کہ ایک انسان وہ نہیں جانتا لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا.
یعنی اس کو اپنے لا علم ہونے کا ادراک ہے. بات سمجھ آئے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ طالب علم. اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ طالب علم. کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، تو اب ایسے کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو سکھا دیں گے، اس کو علم آ جائے گا. تو جو پہلے سے کہے کہ مجھے پہلے ہی پتا ہے، وہ کبھی طالب علم بن سکتا ہے؟ وہ طالب علم نہیں بن سکتا. تو جہل بسیط ہونا یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. یہ ادراک کی دوسرا مرتبہ ہو گیا. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان نہیں جانتا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈبل جہالت. ایک تو وہ جانتا نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. وہ اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھے بیٹھا ہوا ہے. اب اس کا علاج تو بس اللہ ہی کرے تو ہو جائے گا، ورنہ ایک انسان علم حاصل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے کو آگے سیکھ لو. تو یہ نہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ معاشرے کو بھی بگاڑ دے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ وہ عالم ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. اور لوگ جو سادہ لو ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ عین ممکن ہے اس کی بات سن کے جو ہے وہ کہیں کہ جناب یہ باقی علم والی باتیں کر رہا ہے. اتنی کتابیں اس نے اپنے آگے سامنے رکھی ہوئی ہیں جی. تو کچھ تو ہے ورنہ کچھ تو ہے نا. اس کا مطلب یہ جو ہے وہ عالم ہے. یہ جہل مرکب کا شکار ہے. اس سے اچھا تو جہل بسیط والا ہے. کتنے مراتب ہو گئے؟ 3. چوتھا مرتبہ، کسی شے کا ادراک اس کے متضاد کے راجح ہونے کے احتمال کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں وہم. وہم بھی ایک قسم کا ادراک ہوتا ہے، لیکن جس شے کے بارے میں وہ ادراک کر رہا ہے اس کے مخالف جو چیز ہے اس کا احتمال راجح ہے. وہ کہتا ہے مجھے لگا، لیکن وہ خود ادراک اس کو پتا ہے کہ نہیں لگنا وہ راجح ہے بنسبت ادراک ہونے کی. وہم اس کو کہتے ہیں. اور وہم کا معنی آپ جو ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وہم کیا ہوتا ہے. وہم اگرچہ ادراک ہوتا ہے. اور یہ کتنے مراتب ہو گئے جی؟ 4. 5واں مرتبہ ہے شک. جی جی وہم جو ہے کسی شے کا ادراک اس کے متضاد کے راجح احتمال کے ساتھ، اس کے متضاد کے راجح احتمال کے ساتھ. یعنی ایک ہے ادراک اور ایک ہے عدم ادراک. ادراک ہے ادراک ہونا، اور عدم ادراک ہے ادراک نہ ہونا. اس کو ایسا ادراک ہوا ہے کہ عدم ادراک کا احتمال راجح ہے. اس کو وہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 5ویں چیز لکھ لیا جی سب نے؟ اچھا چلیں. 5ویں چیز ہے شک. جی اس کو وہم کہتے ہیں. وہم میں کسی چیز کا آنا، خیال، گمان پیدا ہونا. اچھا اس کا بھی اچھا راجح کا مطلب، راجح کا میں کیا مطلب بتاؤں آپ کو جی؟ راجح رجحان اور احتمال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے یہ 2 چیزیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. احتمال. ٹھیک ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ شک. شک کہتے ہیں کسی شے کا ادراک
اس کے متضاد کے مساوی احتمال کے ساتھ، اس کو شک کہتے ہیں۔ یعنی اس میں انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے 50% لگتا ہے اور 50% نہیں لگتا، یعنی ادراک اور عدم ادراک دونوں کا احتمال مساوی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک۔ واضح ہوگی بات؟ اس سے وہم واضح ہو گیا؟ ہاں جی چلیں، یہ بات اچھی ہوگی۔ چلیں اس کو ہم اس پرسنٹیج میں لے لیتے ہیں کہ وہم کیا تھا کہ انسان کہے کہ مجھے 10% لگتا ہے اور 90% نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہم۔ اور اگر یہ برابری کی سطح پہ آ جائے تو پھر ہوتا ہے شک۔ اور چھٹا وہ بھی اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ادراک کا رجحان زیادہ ہو اور عدم ادراک کا رجحان کم ہو تو وہ ہوتا ہے ظن، جس کو کہتے ہیں گمان، ہماری زبان میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں گمان۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی زوئے کے ساتھ، تو اب اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 90% لگتا ہے اور 10% نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ظن، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے کیا حاصل کرنا ہے اس کلاس میں بیٹھ کے؟ ان 6 مراتب میں سے کس مرتبے کے لیے، ادراک کے لیے آپ بیٹھے ہوئے؟ چھٹے کی تعریف یہ ہے کسی چیز کا ادراک اس کے متضاد کے مرجوح احتمال کے ساتھ، وہم کے مقابلے میں آ گیا، جی بالکل، یہ وہم کے مقابلے میں ہے ظن، بالکل ٹھیک ہے۔ وہم کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ کسی چیز کا ادراک اس کے متضاد کے راجح احتمال کے ساتھ۔ اب یہاں کیا ہے؟ کسی چیز کا ادراک اس کے متضاد کے مرجوح احتمال کے ساتھ، یہ بالکل اس کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعض چیزوں کا آپ کو علم ہوتا ہے، بعض چیزوں کے بارے میں آپ لا علم ہوتے ہیں، بعض چیزوں کو آپ اس کی حقیقت کے برخلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ جہل مرکب ہے، بعض چیزوں کا آپ کو وہم ہوتا ہے، بعض چیزوں کا آپ کو شک ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا آپ کو گمان ہوتا ہے۔ ان 6 کے علاوہ کوئی 7ویں قسم ادراک کی نہیں ہے، یا میں نہیں جانتا، میں اپنے علم کی نفی کرتا ہوں۔ یہ 6 ہیں ادراک کی اقسام۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اب جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کس کے ذریعے ہوگا؟ علم کے بغیر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ نے یہ 5 باقی تعریفیں بھی سنی، آپ وہ ساری چیزیں شبہات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ شبہ ہو اور شبہ کے مقابلے میں شک ہو، جی، اور شبہ ہو اور شبہ کے مقابلے میں آپ کا گمان ہو، یعنی آپ کا ایمان تو متزلزل ہے نا، شبہ ہو اور اس کے مقابلے میں آپ کو وہم ہو، وہاں تو آپ کا تو یقین ہی متزلزل ہے۔ علم ہے مکمل یقین کا نام، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور اس نے انسانیت کے اوپر وحی کے نزول کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے، ورنہ ہم تو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہتے ہیں۔ ہر انسان شبہ، اپنا وہم، وہ اس کے مطابق ہی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اب اندازہ کیجئے جو اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کرے، اب یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو شبہات کا ازالہ کس کے ذریعے ہوگا؟ علم کے ذریعے۔ اور علم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کسی بھی شے کی ماہیت وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو۔
جب پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو علم دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ علم دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے مصنف نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اس سے بڑا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے کے اوپر رحم نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اس کو ابد الآباد جہنم میں جانے سے بچا لے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو شرک سے بچا لینا، کیونکہ مشرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہوا بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، اس کا گناہ معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس فیصلے پر کس طرح اٹل ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھی روک دیا کہ مشرک کے لیے مجھ سے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی، تیری زبان بڑی میٹھی ہے، تو بڑا پیارا ہے، تیری باتیں بڑی میٹھی ہیں، تیرے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اگر تو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے مشرک کے لیے استغفار کرے گا تو میں تجھے روکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ اس گناہ سے بچا لے اس کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا رحم کر لیا ہے۔ یہ کتاب کے آغاز میں مصنف یہ آپ کو دعا دے رہے ہیں رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ بقیہ اس سلسلے کی بات انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔